ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے، یعنی فزیکلی اسٹرانگ ہونا اسٹرینتھ نہیں ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ کنٹرولنگ یور سیلف، یہ اسٹرینتھ ہے، یہ اسٹرانگ ہے، یعنی یہ طاقتور ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ اس سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک ہے دنیاوی ڈیفینیشن کہ دنیا کے نزدیک طاقتور کون ہوتا ہے، اور ایک ہے شرعی ڈیفینیشن، شریعت کے نزدیک طاقتور کون ہوتا ہے۔ اور عموماً کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں دنیاوی ڈیفینیشن اور دینی ڈیفینیشنز میں فرق کیا ہے۔ پرابلم وہاں کریٹ ہوتی ہے جب ہم آپس میں دونوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کامیابی کیا ہے، اس کی دینی ڈیفینیشن الگ ہے، دنیاوی ڈیفینیشن الگ ہے۔ دنیاوی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا بہت زیادہ آ جانا یہ کامیابی ہے۔ دینی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ ہم ان دونوں کو کنفیوز کریں گے تو پرابلم کریٹ ہوگی، کنفیوژنز کریٹ ہوگی اور انکلیئرٹی آئے گی اور صحیح باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو عموماً جب بھی شریعت کسی چیز کو ڈیفائن کرے تو ہمیں وہ چیز شریعت کی نقطہ نگاہ سے، اسی کے ورلڈ ویو سے، اسی کے گلاسز سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم دنیاوی ڈیفینیشن کو شریعت پر حاکم بنانا شروع کر دیں، یعنی شریعت کو دنیاوی ڈیفینیشنز کے مطابق بنانا شروع کر دیں، تو بہت ساری پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ایک اصول سمجھانا مقصد تھا۔ الغرض حدیث میں جو بات ہے وہ یہ ہے، اور بڑی آسان سی بات ہے، جو طاقتور ہے نا، اور یقیناً یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ طاقتور کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، لیکن وہ غصے پہ کیا کرتا ہے، اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، والکاظمین الغیظ، اس کو پی جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ان کے غلام بالٹی یا ایک ٹب جو ہے وہ پانی کے لیے وہ ان کو وضو کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے وضو کے لیے، تو ان کے غلام نے جو ہے وہ بالٹی یا ٹب جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کیا۔ اس سے ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت پر لگ گئی اور ان کی جو ہے وہ کچھ دانت ٹوٹ گیا۔ غلام کہتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی یہ آیت پڑھی کہ غصے کو پی جانے والے ہیں، تو حسین کہتے ہیں کہ غصے کو پی گیا میں۔ پھر غلام کہتا ہے والعافین عن الناس، کہ لوگوں سے درگزر بھی کرنے والے ہیں، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تجھ سے درگزر بھی کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا سلوک بھی کرنے والے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سلف صالحین کا، صحابہ کا قرآن کے ساتھ عمل کیسا تھا۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے اس طرح سے، ہمارا کوئی نوکر چاکر یا کوئی غلام یا کوئی چوکیدار یا کوئی ڈرائیور، کہ جس سے ہمارا ایک دانت ٹوٹ جائے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ یعنی اس دانت ٹوٹنے کے چکر میں حسین کو غصہ تو آیا، تبھی تو غلام نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں پر احسان کرنے والے۔ تو غصے کو پی گئے، معاف بھی کر دیا اور احسان کیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ یقیناً غصہ جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے نا، تو جتنی دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، سب کے سب کہیں نہ کہیں اس کا غصے سے تعلق ہوتا ہے۔ غصے کو انسان کنٹرول کر لے گا تو انشاءاللہ بہت سی برائیاں جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، حالانکہ وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مخلوق کے درمیان اس کو بلائے گا۔ یعنی ایک اعزاز ہوگا، آپ سوچیں، تمام مخلوق کے درمیان اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ حور ہے، چوز اینی ون فار یور سیلف، کوئی بھی ایک حور اپنے لیے آپ چوز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔